سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی غاصبین نے سری نگر میں فورسز کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا ہے اور شہر میں بڑے پیمانے پر ناکے اور چوکیاں قائم کرنے کے علاوہ لوگوں کی نگرانی بڑھا دی ہے۔ قابض فورسز نے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے، ایک شہری کو گرفتار کر لیا اور شادی کی ایک تقریب میں شریک لوگوں کو رات گئے تک عملاً یرغمال بنائے رکھا۔ NIA کے اہلکاروں نے بھی CRPF کے ہمراہ سری نگر کے چوین، چھتابل، سولنا، نوہٹا اور اسلام آباد کے اچھپر علاقوں میں کئی گھروں پر چھاپے مارے، مکینوں کو ہراساں کیا اور گھریلو سامان کو تہس نہس کرنے کے علاوہ موبائل فونز اور دیگر اہم اشیاء اپنے قبضے میں لے لی۔ دریاست نے کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے خصوصی مشن پر قائم اس بدنام زمانہ بھارتی ادارے نے قتل کے حالیہ واقعات کی تحقیقات کے سلسلے میں آج 40 اساتذہ کو طلب کر لیا۔ قابل ذکر ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی ہدایت پر انٹیلیجنس بیورو میں انسداد دہشت گردی ونگ کے سربراہ ٹپن ڈیکا سمیت ادارے کے اعلیٰ عہدیداروں نے سری نگر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وادی میں شہریوں کے قتل سے متعلق مختلف تھانوں میں درج FIRs کے سلسلے میں پولیس پہلے ہی 500 سے زائد افراد کو حراست میں لے چکی ہے۔ NIA کی نامزد عدالت نے 3 سال پرانے جھوٹے مقدمے میں دختران ملت کی غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرپرسن آسیہ اندرابی اور دیگر 8 افراد پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ NIA کے خصوصی جج نے محترمہ اندرابی اور ان کی 2 ساتھیوں ناہید نسرین، حمیدہ صوفی اور اس کے علاوہ دیگر 6 افراد کے خلاف کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ دختران ملت کے تینوں رہنما پہلے ہی 2018 سے نئی دلی کی تہاڑ جیل میں مقید ہیں۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسی کے نتیجے میں علاقے کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ایک مسلمان شخص کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے، جسے بھارتی فورسز نے جمعرات کو ضلع اسلام آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ماہرین تعلیم، تاجروں، وکلاء، سائنسدانوں اور سابق ججوں پر مشتمل غیر سیاسی سول سوسائٹی گروپ کنسرنڈ سٹیزنز گروپ نے سری نگر میں ایک بیان میں وادی کشمیر میں پرامن طور پر رہنے والے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوششوں پر بھارتی فورسز کی شدید مذمت کی۔ گروپ نے اساتذہ اور دیگر افراد کے بہیمانہ قتل کے واقعات کے مقررہ وقت میں عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ادھر جموں خطے کے ضلع رامبن کے 2 بلاکس سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد سرپنچوں اور پنچوں نے با اختیار بنانے کا وعدہ پورا نہ ہونے پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ حریت رہنما شبیر احمد ڈار، عبدالاحد پرا، یاسمین راجہ اور مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام سری نگر کے علاقے آلوچہ باغ میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والی مقتول اسکول پرنسپل سپندر کور کے گھر گئے اور غمزدہ خاندان سے اظہار یکجہتی کیا۔ یونائیٹڈ سکھ فورم کے صدر منمیت سنگھ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں علاقے کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور حریت رہنماؤں مولوی بشیر احمد عرفانی، خواجہ فردوس، مختار احمد واضح، محمد شفیع لون اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سردار سکندر حیات خان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ادھر مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر نے آج ایک ریلی نکالی جس میں بابائے حریت سید علی گیلانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔